ایک سپر پاور کا صدر، سوجے ہوئے ٹخنے، نیل زدہ ہاتھ اور پوری دنیا خاموشی سے دیکھتی رہی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک عام بیماری ہے یا کچھ چھپانے کی کوشش؟ ناظرین، جس ٹانگ کی رگوں میں خون رک جائے وہ جسم کو لے ڈوبتی ہے۔ ٹرمپ کے جسم نے کیا خبردار کیا ہے اور آپ کو کیا سیکھنا چاہیے، یہ صرف ٹرمپ کی نہیں، آپ کے والد، استاد، دکاندار یا خود آپ کی کہانی ہو سکتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس بیماری کی جسے دنیا نظر انداز کر رہی ہے۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے وہ سچ جو صرف خبروں اور ہمارے معاشرے سے بھی غائب ہے۔ آپ 92 ڈیجیٹل پر میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں رامین سید۔ ویورز، گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پھولے ہوئے یعنی سولن ٹخنوں کی تصاویر اور ہاتھ کی پشت پر میک اپ سے ڈھکا ہوا نیلگوں چوٹ کے کلوز اپ گردش کر رہے ہیں۔ آخرکار وائٹ ہاؤس نے خاموشی توڑی اور یہ اعلان کیا کہ صدر ٹرمپ کو کرونک وینس انسفیشنسی یعنی رگوں کی ایک دیرینہ کمزوری لاحق ہے، ایک ایسی حالت جس میں ٹانگوں کی رگیں خون کو مؤثر طریقے سے واپس دل تک نہیں دھکیل پاتی، اس لیے نیچے کا حصہ سوج جاتا ہے۔ اب یہ خبر کیوں اہم ہے اور اصل میں یہ بیماری ہے کیا؟ آئیے آسان زبان میں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیویٹ نے بتایا کہ 79 سالہ صدر نے اپنی ٹانگوں میں سوجن نوٹ کی، جس پر احتیاطاً ان کا طبی معائنہ کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس ڈاکٹر کیپٹن شان باربیلا کی جاری کردہ نوٹ کے مطابق یہ حالت کامن ہے اور عموماً غیر سنجیدہ نوعیت کی ہوتی ہے، یعنی بینائن ہوتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جو 70 برس سے اوپر ہوں۔ اسی معائنے میں الٹرا ساؤنڈ اور دیگر ویسکولر ٹیسٹ کیے گئے جن میں خطرناک خون کے لوتھڑے یعنی ڈیپ وین تھرومبوسس جسے DVT یا شریانوں کی بیماری کا کہا جاتا ہے، اس کا کوئی ثبوت ملا نہیں ہے۔ دل، گردوں اور مجموعی جسمانی نظام کے حوالے سے بھی نتائج بالکل نارمل بتائے گئے ہیں۔ اب کرونک وینس انسفیشنسی کو سادہ الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ ہمارے جسم میں ناظرین ٹانگوں کی رگیں خون کو نیچے سے اوپر دل کی طرف واپس بھیجتی ہیں۔ اب یہاں پر یاد رہے کہ گریوٹی، جسے کشش ثقل بھی کہا جاتا ہے، یہ سفر جو ٹانگوں سے دل کی طرف ہوتا ہے یہ گریوٹی کے اگینسٹ ہوتا ہے۔ اس لیے رگوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ایک طرفہ والوز لگے ہوتے ہیں جو خون کو اوپر جانے دیتے ہیں اور پھر واپس نیچے گرنے نہیں دیتے، یعنی روک لیتے ہیں۔ اب عمر بڑھتے رگوں کی دیواروں کے کمزور پڑنے یا پھر ان والوز کے ڈھیلے ہو جانے سے خون نیچے ہی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہی جمود، سوجن، بھاری پن اور بعد میں جلدی مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمارے ہاں دیسی زبان میں لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ رگ پھول گئی ہے یا پھر پاؤں کی رگیں کمزور ہو گئی ہیں۔ طبی زبان میں یہ اسی مسئلے کی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ کہ عمر کے ساتھ خطرہ بڑھتا کیوں ہے؟ تو جیسے جیسے سال گزرتے جاتے ہیں رگوں کی لچک کم ہوتی جاتی ہے اور جو والوز لگے ہوئے ہیں جو کہ روکتے ہیں خون کو واپس نیچے جانے سے، اس کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ لمبے عرصے تک کھڑے رہنا، پھر وزنی جسم ہونا، موٹاپا ہونا، تمباکو نوشی کی عادت ہونا یا پھر خون جمنے کے واقعات، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ہسٹری ہے اس طرح کی تو اس میں بھی رگوں پر دباؤ بڑھتا ہے۔ ماہرین بریدری سرجری اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بڑی عمر کے افراد میں یہ حالت کثرت سے ملتی ہے اور اکثر اس کا پتہ تب چلتا ہے جب فوٹو یا معائنے میں ٹانگوں کی سوجن نمایاں ہو جائے۔ اب سب سے امپورٹنٹ سوال پر آ جاتے ہیں کہ اس کی علامات یعنی سمٹمز کیا ہو سکتا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا اگر یہ مسئلہ آپ کے ارد گرد کسی کو ہے یا آپ کو خود کو ہے؟ تو ابتدائی مرحلے میں ٹخنوں یا پنڈلیوں میں سوجن ہوتی ہے اور یہ وہی سمٹم ہے جو کہ ٹرمپ کی تصویر میں دیکھا گیا، جو کہ ٹرمپ نے محسوس کیا۔ سب سے عام نشانی یہی ہے۔ اس کے ساتھ ٹانگوں میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے، کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، خارش محسوس ہوتی ہے۔ آگے چل کر جلد کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، جلد سخت ہو سکتی ہے، گاڑھی ہو سکتی ہے اور اگر بہت ہی زیادہ سیویئر ہو جائے سمٹمز تو زخم بننا بھی شروع ہو جاتا ہے اسکن میں۔ کچھ مریضوں کو رات کو ٹانگوں میں اٹھنے پڑتی ہیں۔ اگر خون کا بہاؤ بہت سست ہو اور جمنے لگے تو پھر ڈیپ وین تھرومبوسس جو کہ بہت ایک سیویئر ایشو ہے، سنجیدہ مسئلہ ہے، یہ پیدا ہو سکتا ہے جو خون کے خطرناک لوتھڑے بناتا ہے یعنی بلڈ کلاٹنگ کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کی سنجیدگی کا زاویہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ خود CVI کو ماہرین عموماً جان لیوا بیماری نہیں کہتے ہیں، یعنی جو وینس بیماری ہے یہ اپنے طور پر ایک بیماری نہیں ہے، یہ زیادہ تر تکلیف دہ اور کوالٹی آف لائف کو متاثر کرنے والی حالت ہے، یعنی آپ روزمرہ کے جو کام کر پاتے ہیں بہت آسانی سے، اگر یہ بیماری آپ کو ہو جائے تو بس آپ کو اس میں دقت ہوگی، لیکن اگر نظر انداز ہو تو پیچیدگیاں بڑھ بھی سکتی ہیں۔ مسلسل سوجن رہے اگر تو پھر ظاہر اسکن ویک ہو جاتی ہے،
زخم اگر آپ کو کوئی آ گیا ہے اس دوران تو وہ بھرنے میں دیر لگتی ہے اور خون جمنے کا یعنی بلڈ کلاٹ ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. یعنی جان لیوا نہیں ہے مگر اہم غیر اہم بھی نہیں ہے. بر وقت دیکھ بھال ضروری ہے تاکہ کوئی کمپلیکیشنز نہ ہو. ٹرمپ کے کیس کی اگر بات کریں تو ڈاکٹر باربربیلا نے واضح کیا کہ دل کی ساخت اور کارکردگی بالکل نارمل ہے. دل ناکارہ ہونے یا ہارٹ فیلئر یا پھر گردوں کے بگڑنے کی کوئی علامت نہیں ملی ہے. یہ ٹرمپ کی بات کر رہی ہیں. یہ سب وہ بڑی وجوہات ہیں جنہیں ڈاکٹرز کو ہر ٹانگ کی سوجن والے مریض میں رد کرنا ہوتا ہے. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ڈی وی ٹی یا شریانی رکاوٹ بھی نہیں پائی گئی ہے، تھرومبوسس نہیں ہوا، بلڈ کلاٹنگ نہیں ہوئی، جس سے تشویش کافی حد تک کم ہو جاتی ہے. یعنی موجودہ معلومات کے مطابق معاملہ صرف رگوں کی واپسی کا ہے، کسی بڑے باڈی پارٹ کے ہنگامی مسئلے کا یا باڈی پارٹ ڈیمیج کا نہیں ہے. پھر اب سوال یہ کہ جی ہاتھ کی چوٹ جو نیل نظر آئے ٹرمپ کے ہاتھوں میں جسے میک اپ سے چھپانے کی کوشش کی گئی وہ کیوں پڑے؟ فوٹو میں صدر کے ہاتھ کی پشت پر میک اپ یا پٹی جیسی چیز دکھائی دی تو اس حوالے سے قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں. وائٹ ہاؤس نے یہ کہا کہ یہ رگوں والی حالت سے متعلق نہیں ہے بلکہ بار بار ہاتھ ملانے اور ایسپرین لینے سے ہلکے نرم ٹیشوز پر آسانی سے نیل پڑ جاتے ہیں. اب ایسپرین خون کے جماؤ کو روکتا ہے، لہٰذا ہلکی ضرب بھی نیلاہٹ دکھا سکتی ہے، خاص طور پر اگر ایک انسان عمر رسیدہ ہو. اب علاج اور نگہداشت کی بات کرتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس میں ہمارے ناظرین کی بھی یقیناً خاصی دلچسپی ہوگی کیونکہ پاکستان میں بھی بڑی تعداد میں بزرگ حضرات اور خواتین ٹانگوں کی رگوں کے مسائل سے دوچار ہیں. ابتدائی اور سب سے عام قدم کمپریشن سٹاکنگز ہیں. خاص جرابیں ہوتی ہیں، موزے ہوتے ہیں جو ٹخنے سے اوپر کی طرف ہلکا دباؤ ڈال کر خون کو واپس دھکیلنے میں مدد دیتی ہیں اور پھر سوجن کم نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ٹانگوں کو وقفے وقفے سے دل کی سطح سے اونچا رکھنا، پھر روزانہ ہلکی چہل قدمی یا ورزش کرنا، وزن قابو میں رکھنا اور جلد کو موئسچرائزنگ لوشن سے محفوظ رکھنا تجویز کیا جاتا ہے. زیادہ شدید یا ضدی کیسز میں بریدری ایبلیشن، انجیکشن یا سرجری جیسے طریقے زیر غور آ سکتے ہیں. اگر اس بیماری نے آپ کی جلد کو زیادہ نقصان پہنچایا ہو، مثلاً اگر وینس السرز بن جائیں تو مسلسل کمپریشن تھراپی زخم کے جلد بڑھنے میں مدد دے سکتی ہے، اور شواہد بھی یہ بتاتے ہیں کہ بغیر کمپریشن کے مقابلے میں زخم جلدی ٹھیک ہوتے ہیں اور درد کم ہو سکتا ہے. مناسب ڈریسنگ کی جائے، وزن میں کمی کی جائے، شوگر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جائے اور ماہر وریدی سرجن یا زخموں کے کلینک سے رابطہ کیا جائے، مریض کے طویل مدتی نتائج کو یہ بہتر بنا سکتا ہے. اب ڈیپ وین تھرومبوسس کی بات پھر سے یاد رکھیں. اگر ٹانگ اچانک بہت زیادہ سوج جائے، شدید درد ہو یا پھر لالی آ جائے یعنی ریڈنس ہو جائے یا پھر سانس پھولے، سینے میں درد پیدا ہو تو یہ ایمرجنسی علامات ہوتی ہیں. اسے ایمرجنسی سمجھیں اور فوری طور پر طبی امداد لیں. ڈیپ وین تھرومبوسس میں خون کا لوتھڑا ٹانگ کی گہری رگ میں بنتا ہے، یعنی کلاٹنگ ہو جاتی ہے ٹانگ میں، اور کبھی کبھی ٹوٹ کر یعنی یہ کلاٹ ٹوٹ کر پھیپھڑوں تک بھی پہنچ سکتا ہے جو کہ جان لیوا ہو سکتا ہے. خوش قسمتی سے ٹرمپ کے ٹیسٹ میں ڈی وی ٹی نہیں نکلا ہے، مگر ہر مریض کے لیے ظاہر ہے اس امکان کو پہلے جانچنا پڑتا ہے. پاکستانی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ لمبے اوقات کھڑے رہنے والی نوکریاں کرتے ہیں، جیسے کہ ٹیچرز ہیں یا دکاندار ہیں یا پھر فیکٹری ورکرز ہیں. پھر بیٹھے رہنے والے لوگ دفتری اوقات نمکیات سے بھرپور غذا لیتے ہیں، کم ورزش کرتے ہیں. موٹاپا اس مسئلے کو بڑھا دیتا ہے. اگر آپ یا گھر کے بزرگ کے ٹخنے روز کے آخر میں یعنی ہر دن کے اختتام میں سوج جاتے ہیں، جراب کا نشان جلد میں دھنس جاتا ہے یا پھر جلد بھوری سی ہو رہی ہے، براؤنش ہو رہی ہے، تو محض عمر کا اثر کہہ کر اسے نظر انداز بالکل بھی مت کریں، بلکہ اپنے مقامی ڈاکٹر یا پھر وریدی ماہر سے ضرور ملیں. آخر میں یہ کہ صدر ٹرمپ کے لیے اس تشخیص کا سیاسی یا عملی مطلب کیا ہے؟ تو ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ حالت عموماً طویل مدتی مینجمنٹ کا تقاضا کرتی ہے، نہ کہ فوری طور پر اس سے کوئی کام رک جاتے ہیں. تو جب تک پیچیدگیاں نہ ہوں، شخص معمول کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو، روزمرہ کے کام کر رہا ہو، تو انسان سسٹین کر سکتا ہے. مگر ڈاکٹرز کھڑے رہنے کے وقفے کو کم کرنے کو تجویز دیتے ہیں، پھر وقفے وقفے سے ٹانگیں اوپر رکھنے کا کہتے ہیں، کمپریشن پہننے اور وزن مصروفیت مینج کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے. وائٹ ہاؤس نے بھی زور دیا ہے کہ صدر مجموعی طور پر ایکسلنٹ ہیلتھ میں ہے، اس لیے فوری قومی قیادت کے حوالے سے تشویش کی ضرورت نہیں دکھائی دیتی ہے. اور آخر میں سب سے اہم چیز کہ ٹانگوں کی سوجن کو سنجیدگی سے لینا دانش مندی ہے. یہ یاد رکھیے، چاہے بات ایک سپر پاور کے صدر کی ہو یا پھر گھر کے کسی بزرگ کی، بر وقت اور جلد تشخیص، سمپل کیئر اور ریگولر فالو اپ اکثر بڑے مسائل کو جنم لینے سے روک دیتے ہیں.
تو اگر آپ کو اپنی یا اپنے کسی پیارے کی ٹانگوں میں ایسی علامات نظر آئیں تو ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں. بر وقت قدم صحت مند چال اور متحرک زندگی کو برقرار رکھ سکتا ہے. ناظرین، ایک بیمار صدر ہمیں صرف ایک سیاسی ہیڈ لائن نہیں دے رہا، وہ ہمیں آئینہ بھی دکھا رہا ہے، وہ ہمیں کوشن بھی دے رہا ہے. یہ بیماری آج اگر وائٹ ہاؤس تک پہنچی ہے تو کل آپ کے دروازے پر بھی دستک دے سکتی ہے. رگیں اگر پھولنے لگیں تو سمجھ جائیں کہ وقت خاموشی کا نہیں ہے بلکہ اب ایکشن کا ہے. ٹرمپ بچ گئے کیونکہ ٹیم تھی، ان کے پاس طبی سہولیات ہیں، ظاہر ہے پریزیڈنٹ آف امریکہ ہیں، لیکن ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ظاہر ہے ہم بھی ویسی توجہ کے مستحق تو ہیں مگر ویسی توجہ دے نہیں پاتے. تو اگر آج ٹانگوں کی معمولی سوجن کو صرف تھکن سمجھ کر ٹال دیا تو کل شاید قیمت بہت بھاری ہو. تو اس ویڈیو کو ان سب کے ساتھ شیئر کریں جو کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں، جنہیں شام ہوتے ہی ٹانگوں میں درد محسوس ہونے لگتا ہے، کیونکہ بات اب صرف بیماری کی نہیں ہے بلکہ زندگی کی ہے. اگلی ویڈیو تک اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.